آج ہم آپ کے لیے نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے اس کو بتانے کے لیے حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ میں بہت امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئے گی، کیونکہ پورا حوالہ ہے نماز کا اس میں۔ خداوند تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ نماز پڑھنے کی 70 جگہ تاکید کی گئی ہے۔ نماز نہیں پڑھنے والوں کے لیے سخت عذاب بتایا گیا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنے والوں کی فضیلت میں سینکڑوں احادیث موجود ہیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حضور انور نے فرمایا، نماز پروردگار کی خوشنودی اور فرشتوں کی دوستی کا سبب ہے۔ حضرت حضور انور نے فرمایا، نماز ایمان کی اصل ہے اور پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ نماز دعا کی اجابت ہے، نماز دعا قبولیت ہے، نماز شیطان کو کاٹنے کا ہتھیار ہے، نماز قبر کو روشن کرنے والی ہے، نماز قیامت میں شفاعت کرنے والی ہے، نماز دوزخ کے عذاب سے بچانے والی ہے، نماز میزان کو وزن دار کرنے والی ہے، نماز پل صراط سے آسانی سے اتارنے والی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز سب عملوں سے بہتر عمل ہے، بغیر نماز کے کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت مسلمان خدا کے لیے سجدہ کرتا ہے تو ہر ایک سجدے کے بدلے حق تعالیٰ ایک ایک درجہ بلند کرتا ہے اور گناہ مٹا دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جس وقت نماز کے واسطے وضو کر کے کھڑا ہوتا ہے اس وقت صغیرہ گناہوں کی پوٹلی باندھ کر فرشتے سر پر رکھتے ہیں۔ جب نمازی رکوع کرتا ہے تو وہ پوٹلی گر جاتی ہے، فرشتے پھر رکھنا چاہتے ہیں تو حق تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، اے فرشتوں، وہ پوٹلی سر پر مت رکھو، اس لیے کہ میرے بندے نے میرے سامنے سر جھکا دیا ہے۔ مجھے شرم آتی ہے کہ وہ پوٹلی پھر اس کو واپس دوں۔ جس وقت میت قبر میں رکھ کر لوگ ہٹ جاتے ہیں اس وقت 4 شعلے آگ کے میت کے پاس آتے ہیں۔ اس کی نماز ایک شعلے کو دور کرتی ہے، اس کے روزے ایک شعلے کو دور کرتے ہیں، اس کی خیرات جو خدا کی راہ میں دیا تھا ایک شعلے کو دور کرتی ہے، ایک شعلے کو دور کرتی ہے، صبر جو رنج و مصیبت میں کیا تھا ایک شعلے کو دور کرتا ہے۔ روایت ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہ جس وقت بندہ وضو کر کے خلوص، عاجزی اور انکساری کے ساتھ تیار ہو کر اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، دیکھو میرا بندہ سب کو چھوڑ کر میرے پاس آ گیا، میں نے اس کے سب گناہ بخش دیے۔ جس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتا ہے تو اس کے تمام بدن کے ہر ایک بال کے شمار کے برابر نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جس وقت سورہ الحمد پڑھا جاتا ہے گویا حج اور عمرے کا ثواب پاتا ہے۔ جس وقت رکوع کرتا ہے اور سبحان ربی العظیم کہتا ہے تو اپنے بندے کے وزن کے برابر سونا چاندی خدا کی راہ میں خیرات کرنے کا ثواب پاتا ہے۔ جس وقت سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے تو حق تعالی رحمت کی نظر سے اس کی طرف دیکھتا ہے، اور جس وقت سجدہ کرتا ہے اور سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے تو انسان حیوانات کی گنتی کے برابر نیکیاں مل جاتی ہیں، اور جس وقت وہ التحیات پڑھتا ہے تمام صبر کرنے والوں کا ثواب پاتا ہے۔ جس وقت سلام پھیرتا ہے جنت کے تمام دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ جس وقت وضو کرتے ان کا چہرہ پیلا پڑ جاتا تھا اور جسم کانپنے لگتا تھا، تھر تھر کانپتا تھا۔ لوگ دریافت فرماتے تھے کہ آپ ایسے کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو فرماتے، جو پروردگار کے روبرو کھڑا رہے اس کا چہرہ پیلا اور ہاتھ پیر کانپنے چاہیے، کیونکہ مالک کے سامنے کھڑا رہنا معمولی بات نہیں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت نماز کو کھڑے رہتے تو رنگ ان کا بھی پیلا پڑ جاتا تھا اور چشم مبارک سے آنسو نکل آتے۔
لوگ پوچھتے تو آپ فرماتے یہ امانت اٹھانے کا وقت ہے جس کو زمین آسمان اور پہاڑ اٹھا نہ سکے، جس کو انسان نے اٹھا لیا۔ اب ڈرتا ہوں کہ وہ امانت اب خوب طرح سے ادا ہوتی ہے یا نہیں، اس سے ڈرتا اور کانپتا ہوں۔ لطائف المنن میں لکھا ہے کہ جنت میں ندی کے کنارے ایک درخت ہے، اس پر ایک پرندہ ہے اور اس جانور کا نام تحیات ہے، اس درخت کا نام طیبات، اس نہر کا نام صلات ہے۔ جس وقت بندہ نماز میں التحیات للہ والصلوات پڑھتا ہے تو وہ پرندہ اس درخت سے اتر کر اس نہر میں غوطہ مار کر نکلتا ہے اور اپنے پروں کو جھٹکتا ہے، اور جو قطرے اس کے پروں سے گرتے ہیں اس کی گنتی کے برابر حق تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے، اور وہ فرشتے اس نمازی کے واسطے قیامت تک مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ حدیث قدسی میں ہے کہ حق تعالیٰ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے گا، میں نے بندوں کے اوپر فرض نماز مقرر کی تھی اور تم نے سنت اور نفل نماز پڑھی، بس ہم اور تم ضامن ہیں، تم شفاعت کرو اور میں رحمت اور مغفرت کرتا ہوں۔ حضرت حضور انور نے فرمایا، جو مسلمان حکم کے مطابق اطمینان سے وضو کرے گا، یعنی منہ میں اور ناک میں پانی لے گا اور منہ دھوئے گا، سر کا مسح کرے گا، دونوں قدموں کو ٹخنوں تک دھوئے گا اور بعد نماز کے اللہ تعالیٰ کی کچھ یاد کرے گا، اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، گویا ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، 5 وقت کی نماز مثل ایک نہر کے ہے جو تمہارے دروازے کے سامنے سے جاری ہے، کوئی شخص اس نہر میں روز 5 دفعہ غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر میل رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ نہیں، میل نہیں رہے گا۔ تو فرمایا، 5 وقت کی نماز بھی اسی طرح ہے، تمام گناہوں کے میل کو دھو ڈالتی ہے۔ جو کوئی 5 وقتوں کی نماز کامل وضو اور رکوع و سجود اور قیام اطمینان کے ساتھ مستحب وقت پر ادا کرے اور سمجھے کہ یہ حق تعالیٰ کا فرمان ہے، تو حق تعالیٰ اس کے جسم پر دوزخ کی آگ حرام کر دے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک سینہ مبارک تک آنے تک نماز کی پابندی اور غلام کو تکلیف نہ دینے کی تاکید فرمائی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔